آج چند باتیں مخالفین کی کتاب سے جو ان کے مولویوں نے لکھا اسی کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ عبارتیں پیش کی جائیں گی، جس کے بارے میں آج کے مخالفین انکار کرتے ہیں یا ان کو جو ہے جھٹلاتے ہیں، اور انہی مولوی کے پیروکار ہیں، اور یہ لوگ اپنی کتاب میں غیر اللہ سے مدد کرنے کے متعلق یا غیر اللہ سے مدد مانگنے کے متعلق جو چیزیں لکھی ہیں انہی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ کل آپ نے سماعت کیا کہ ایک جن کو یہ لوگ مفسر قرآن کہتے ہیں، دیوبندی حضرات، یہ دیوبندی حضرات کے شیخ الہند ہیں، جن کو یہ لوگ شیخ الہند یعنی ہندوستان کا شیخ کہتے ہیں، ان کا نام مولوی محمود حسن صاحب ہیں۔ یہ قرآن کے ترجمے لکھے اور اس میں جب اس ایاک نستعین یعنی اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگیں، اس آیت کریمہ کے تحت اور اس جملے کے ماتحت اس نے ایک بات لکھی کہ ہاں اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر کے استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی سے استعانت ہے، یعنی کہ اس مولوی یعنی دیوبندی حضرات کے جو شیخ الہند ہیں مولوی محمود حسن، انہوں نے اپنی کتاب اپنے تفسیر کی کتاب میں قرآن کی تفسیر میں یہ لکھا کہ اللہ ہی کے مدد تو مانگتے ہی ہیں، لیکن اللہ کے کسی مقبول بندے کے واسطے سے اگر اللہ کی رحمت کا طلب کرے یا کوئی غیر مستقل یعنی مکمل طور پر اسی کو مستقل پاورفل نہ سمجھ کر کے اگر اللہ کی طرف سے جو ہے واسطہ بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے استعانت کرے تو اس کا واسطہ جو ہے واسطہ کرنا اور اس کا وسیلہ بنانا اور اس کو غیر مستقل سمجھ کر کے اس سے استعانت کرنا حقیقت میں اللہ ہی سے استعانت کرنا ہے، یہ دیوبندی حضرات کے مولوی نے لکھا۔ پھر اگلی بات یہ فتاوی رشیدیہ جلد اول کتاب الحظر والاباحہ صفحہ نمبر 64 پر مولوی رشید احمد گنگوہی سے ایک سوال ہوا کہ ایک شعر ہے، یہ شعر کے متعلق سوال ہوا کہ یا رسول اللہ کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، مدد کر بہر خدا حضرت محمد مصطفیٰ، میری تم سے ہر گھڑی فریاد ہے۔ اس کے متعلق یہ ایک شعر ہے، اس شعر کے بارے میں مولوی رشید احمد گنگوہی سے سوال ہوا کہ اس کو پڑھنا کیسا ہے، تو اس کے جواب میں اس دیوبندی مولوی نے یہ لکھا کہ ایسے الفاظ پڑھنے میں محبت ہے، اور محبت میں پڑھنے میں اور خلوت میں اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات کو مطلع فرما دے یا محض محبت سے بلا کسی خیال کے جائز ہے۔ فتاوی رشیدیہ جلد سوم صفحہ نمبر 5 پر ہے کہ مولوی رشید احمد صاحب سے کسی نے ایک اور شعر کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحری ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، یہ قصیدہ ہے، اس قصیدے کے بارے میں اس سے سوال ہوا۔ اس قصیدے کا ترجمہ پہلے سن لیجیے آپ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے۔ یا رسول اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ہماری فریاد کو سنیے۔ اننی فی بحری ہم مغرق، ہم جو ہے وہ سمندر کے غوطے کھا رہے ہیں یعنی سمندر میں ڈوب رہے ہیں۔ خذ یدی سہل لنا اشکالنا، تو یا رسول اللہ آپ ہمارے ہاتھ کو یعنی ہمیں سنبھالیے اور ہماری مشکلوں کو آسان کریے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل طور پر مدد مانگنا ہے اس شعر میں۔ تو اس قصیدے کے بارے میں مولوی رشید احمد صاحب سے پوچھا کہ یہ قصیدہ پڑھنا یا یہ وظیفہ پڑھنا کیسا ہے، اور ایک شعر اور ہے جس کے بارے میں اور سوال ہوا مزید کہ یا اکرم الخلق مالی من علوذ به سواک عند حلول حادث الامامی، یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کا قصیدہ ہے، تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوا کہ غوث پاک سے اس طریقے سے مدد مانگنا کیسا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ایسے کلمات کو نظم ہو یا نثر ہو دونوں مکروہ تنزیہی ہے، یعنی کفر اور فسق نہیں کہا کہ یہ شرک ہے یا کفر ہے یا فسق ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی کا۔ ان دونوں عبارتوں میں حضور علیہ السلام سے مدد مانگنے کو کفر و شرک نہیں بلکہ جائز زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی کا۔ اور قصائد قاسمی میں مولوی قاسم صاحب جو قاسم نانوتوی ہے جو دارالعلوم دیوبند کا بانی ہے مولوی قاسم نانوتوی، اس سے ایک سوال ہوا کہ مطلب اس نے اپنے قصیدے میں ایک شعر لکھا مدد کر اے احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار، یعنی انہوں نے بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ قاسم کے علاوہ جو ہے قاسم اتنا بے کس ہے اتنا بے بس ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے علاوہ کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے، یعنی اس طریقے کا جملہ اس نے اپنے قصیدے میں لکھا۔ تو اس میں بھی حضور علیہ السلام سے اس نے مدد مانگی اور عرض کیا کہ آپ کے سوا میرا کوئی بھی حامی نہیں ہے، یعنی خدا کو بھول گئے۔ تو ترجمہ صراط مستقیم میں جو ہے مولوی اسماعیل دہلوی یہ لکھتا ہے کہ اسی طرح ان مراتب عالیہ اور مزاصب رافعہ صاحبان عالم مثال اور عالم شہادت میں تصرف کرنے کے معذور اور مطلق اور مجاز ہیں۔
یعنی مطلقاً انہوں نے یہ چیز مانی ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے ان لوگوں کے اندر بھی، چاہے وہ علماء کرام کی ذات ہو یا شہداء کرام کی ذات ہو یا انبیاء اولیاء کی ذات ہو، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مرضی سے یہ لوگ جو ہے تصرف کر سکتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ یہ دیوبندی حضرات کے پیر ہیں۔ حاجی امداد اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، تو اب چاہے ڈوبا یا تیراؤ یا رسول اللہ۔ یعنی حاجی امداد اللہ لکھتا ہے جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، یعنی امت کا جو جہاز ہے، یہ جہاز یا رسول اللہ آپ کے ہاتھوں میں سونپ دیا گیا ہے، سپرد کر دیا گیا ہے، اب تم چاہے ڈباؤ یا پھر تیراؤ یا رسول اللہ۔ یعنی حضور علیہ السلام کو مکمل طور پر مختار مانا ہے، اور اس نے یہ اپنے شعر میں لکھا ہے کہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو ہے مکمل اختیار ہے کہ چاہے وہ اس جہاز کو، یعنی امت کے جہاز کو ڈبائے یا تیرائے، یہ حضور کے ہاتھ میں ہے۔ فتاوی رشیدیہ جلد اول کتاب البدعات صفحہ نمبر 99 میں ہے، اور بعض روایت پہ جو آیا ہے آیونونی یا عباد اللہ، یعنی اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو وہ فی الواقع کسی میت سے استعانت نہیں بلکہ عباد اللہ جو صحرا میں موجود ہوتے ہیں ان سے طلب اعانت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی کام کے واسطے وہاں مقرر کیا۔ اس عبارت سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ جنگلوں میں، جیسے جنگلوں میں اگر کوئی بندہ ہے اور کسی شخص کو نہیں دیکھ رہا ہے اور غائب کو وہ مدد کر رہا ہے، یعنی مدد مانگ رہا ہے کہ اللہ کے بندو تم میری مدد کرو، جبکہ وہاں کوئی اللہ کا بندہ موجود ہی نہیں ہے اور غائب کو پکار رہا ہے، تو غائب کو پکارنے کا جو ہے نا وہ مطلقاً اس لوگوں نے شرک قرار دیا ہے کہ کسی غائب کو جو ہے آپ پکاریں، یعنی جو سامنے موجود نہ ہو اس کو اگر آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ جبکہ یہ حدیث پاک ہے کہ رسول اعظم نے فرمایا کہ جب تم کسی جنگل میں پھنس جاؤ تو اگرچہ وہاں تمہیں کوئی نظر نہ آئے لیکن اللہ کے بندوں کا آواز دو کہ اللہ کے بندے جو ہے میری مدد کرو۔ تو یہاں پر صاف فیصلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ چیز کا حکم دے رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا فرمانے کا مطلب کہ غیبی طور پر تمہاری مدد بھی کی جا سکتی ہے۔ مزید اور بھی چند باتیں اس میں لکھی ہیں جو محمود حسن جو کہ مفسر قرآن ہیں ان کے، اور ان کے ایک ایک کتابوں کا حوالہ ہے، آپ چاہیں تو ان کتابوں کو بھی کھول کے